الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں جو عربی متن ہے اسی سے یہ بات آپ پر واضح ہو چکی ہوگی کہ اس میں رمضان کا ذکر بھی ہے اور قرآن کا ذکر بھی ہے، اور اس سے ایک آیت پہلے روزوں کی فرضیت کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پچھلی مرتبہ اس موضوع پر کچھ گفتگو میں نے کی تھی کہ روزے کی اصل حقیقت ہے کیا۔ پہلی امتوں پر یہ فرض تھا اور احکامات بڑے سخت تھے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت فراہم کر دی تھی، تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، اور وہی یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس کا اصل حاصل تقویٰ ہے۔ روزے کا ایک ظاہر ہے، صبح سے افطار کے وقت تک آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں، آپ نے اپنی نفسانی خاص طور پر دو جبلتیں جو انسان کی سب سے بڑھ کر مجبوری بن جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، پھر بقائے نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایکسس کا جذبہ رکھ دیا ہے اس کا، ان دونوں پر پوری پابندی اور ایک مہینہ مسلسل۔ لیکن صرف یہ ظاہری پابندی مطلوب نہیں ہے، اصل شے جو مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے۔ جس اللہ کے حکم سے تم نے اس دورانیے میں ان چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا، تو کم سے کم وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے تو بچو نا۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ خدا خوفی کو۔ ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کو جو اوپر یہ بات جو ہے وہ اسے مستحضر رہنی چاہیے کہ میں اپنے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں۔ خواہ وہ زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ہو، کوئی لفظ ہو، کوئی فحش گوئی ہو، کوئی گالی ہو، یا یہ کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے ہم وزن بھی اگر عمل ہوگا تو تمہارے اعمال نامے میں موجود ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہوگا۔ تو پہلی آیت کے حوالے سے چند باتیں میں نے پھر دوبارہ آپ کے سامنے تازہ کر دی، تاکہ یہ کہ کم سے کم یہ فکر ہمیں دامنگیر رہے کہ روزے کا اصل حاصل تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر دوسری آیت جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی تلاوت کی تھی اور آج بھی تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے جیسی افضل عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک کو کیوں منتخب فرمایا؟
اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تمام لوگوں کو معلوم ہے لیلۃ القدر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص نہیں فرمائی، لیکن یہ ضرور کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، تاکہ انسان کے اندر جو ہے جستجو موجود رہے، کوئی طلب موجود رہے، یہ نہ ہو کہ صرف ایک ہی رات کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارا جو یہ جسم ہے، یہ اس کے دو وجود ہیں، ایک جسمانی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، جس میں حیوانی جبلتیں بھی ہیں، انسٹنکٹس بھی ہیں، اور دوسرا ہمارا وجود روحانی وجود ہے۔ جہاں تک ہمارا یہ مادی اور جسمانی وجود ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کی تمام ضرورتیں اسی زمین سے ہمیں فراہم ہو رہی ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ خوراک بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا میں آکسیجن ہوگی تو زندہ رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے وافر مقدار میں ہمیں فراہم کر دی۔ بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ سورج کو تمہاری چاکری میں لگا دیا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین میں وہ قوت نمو کر دیا کہ ایک دانہ بیجتے ہو اور اس کے نتیجے میں تم ہزاروں دانے حاصل کرتے ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے، انما الدنیا خلقت لکم، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، لا تحصوها، تم اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اصل وجود ہمارا روحانی ہے، یہ ہمارا جسمانی وجود اسی زمین سے برآمد ہوا، اس معنی میں ذریعہ ہمارے والدین بنے، لیکن تمام ضرورتیں اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ ہماری روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب اگر روح پیاسی ہو، تڑپ رہی ہو، سسک رہی ہو، اور اللہ سے کوئی تعلق سرے سے موجود نہ ہو، تو اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے گا کہ انسان اب انسان نہیں رہا، صرف حیوان بن گیا۔ اور قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس پر کمنٹ کیا گیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں عقل دی ہے، دل دیا ہے، کہ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آیا مجھ میں اور کسی حیوان میں کوئی فرق ہے یا نہیں، یا صرف یہ کہ آئے اور کھائے پیے، یہاں کی لذتوں سے جو ہے خوب بہرہ مند ہوئے اور اس کے بعد قبر کی پیٹ میں اتار دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک مادہ رکھا ہے، خیر و شر کی تمیز ہمارے اندر ودیت کی ہے، اور اس کے لیے ہم کسی الہامی علم کے اس اعتبار سے کہ ہماری ضرورت یقیناً ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی، خیر و شر کی تمیز جو حضرت آدم سے لے کر آج تک برقرار ہے۔ کسی شخص تک اگر کسی نبی یا رسول کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، تب بھی اسے معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، وعدہ وفا کرنا بہت اچھا کام ہے، اپنے بزرگوں کی عزت کرنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا انتہائی برا کام ہے، کم تولنا، ملاوٹ کرنا ہمیشہ سے لوگوں کو معلوم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں فرمایا گیا انسان کے اندر ہم نے خیر و شر کی تمیز ودیت کر دی ہے الہامی طور پر۔ تو ہمارے یہ جو دو وجود ہیں، ان میں سے اس ظاہری وجود کو ہم بڑا ٹپ ٹاپ رکھتے ہیں، جس کی ہر ضرورت کا ہمیں خیال رہتا ہے، ذرا کسی بیماری نے سر اٹھایا تو فوراً لپکتے ہیں ڈاکٹروں کی طرح، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اگر فکر نہیں ہے تو اپنے روحانی وجود کی نہیں۔
یہ قرآن حکیم ہے جو اصل میں غذا ہے ہماری روح کی۔ یقیناً اس کو صرف پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کے بھی بہت ہی گہرے اثرات ہوتے ہیں انسان پر۔ یہ ڈیوائن میوزک ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت تو کیجیے، ہر ایک یا دو آیت کے بعد جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیسی ردم ہے سورۃ مبارکہ کے اندر۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا۔ سورۃ الرحمان عروس القرآن۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو ہمارا دوسرا وجود ہے، روحانی وجود، اسے موقع ملتا ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا۔ پابندیاں ہم نے لگائی اپنے حیوانی وجود پر، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو روح موجود ہے اس کے اوپر کچھ یہ جکڑ بندیاں جو ہمارے اس حیوانی وجود کی تھی، جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں، انہوں نے جس طرح بری طرح جکڑا ہوا تھا، اس روح کو موقع ملتا ہے کچھ متوجہ ہو اللہ کی طرف، پیاس پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہے وہ شے کہ جسے پھر قرآن نے بیان کیا، یہ قرآن ہے اصل میں تمہارے لیے روح کی غذا، ہدایت ہے۔ قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے دل میں جو اللہ پر ایمان، تقویٰ ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ تو رات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنا، یہ مطلوب ہے اصل میں روزے کا۔ دن کے فاقہ کشی جسے کہہ لیجئے، اگر کوئی شخص تقویٰ کے اوپر کاربند نہیں ہے تو حضور نے تو اسے کہا یہ فاقے سے ہے۔ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اگر کوئی شخص تقویٰ پر کاربند نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ یہی وجہ ہے جو دو احادیث میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور قرآن دونوں کو جمع کر لیا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن اللہ کے حضور شفاعت کریں گے اس بندے کے لیے جس نے دن میں روزہ رکھا، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، اور رات کے اوقات میں اس نے اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو استوار کیا۔ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا ایسے بندے کے حق میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ مولانا ابو الحسن ندوی، جنہیں مولانا علی میاں بھی کہتے ہیں، بہت خوبصورت ان کا ایک خطاب تھا۔ کسی زمانے میں تو پرنٹڈ شکل بھی موجود تھا جس کا عنوان تھا 2 روزے، اور بڑی منطقی طور پر انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے، پوری زندگی کا روزہ بڑا روزہ ہے۔ اگرچہ رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، کس اعتبار سے چھوٹا؟ یہ لمیٹڈ ہے صرف 1 مہینے کے لیے، 29 یا 30 دن، اور یہ لمیٹڈ ہے اس اعتبار سے کہ صبح سحری سے لے کر اور افطاری تک کا ایک لمیٹڈ وقت ہے۔ اس میں آپ کو بچنا ہے، کھانے پینے سے بھی بچنا ہے، شہوت رانی سے بھی بچنا ہے۔ جبکہ وہ دوسرا روزہ جو ہے، جو اصل اور بڑا روزہ ہے، اس روزے کا آغاز ہوتا ہے انسان جیسے ہی بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ روزہ شروع ہو گیا۔ وہ روزہ کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، بچنا۔ تقویٰ کہتے ہیں اسے، گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، اس کو آپ ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں۔ اصل سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنا۔
جسے ہم کہتے ہیں اوامر و نواہی. اوامر کیا ہے؟ امر کی جمع ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، اور نواہی کیا ہے؟ جن چیزوں سے روک دیا. تو یہ جو دوسرا روزہ ہے اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے کہ ہر گناہ سے بچو، ہر معصیت سے بچو، ہر حرام کام سے بچو، خلاف شریعت کام سے بچو. اور اس سب کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جذبات انسان میں رکھے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ تمام محبتیں اللہ نے انسان کے دل میں گوند دی ہیں. بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، روپے پیسے کی محبت ہے. کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہے تو اسے جتنی محبت ہوتی ہے اپنی زمینوں سے، اس سے پوچھ کر دیکھیے. بڑی جائیداد کا مالک ہے، اپنی جائیداد سے محبت ہے. کوئی بڑا بزنس ہے، جس کی کساد بازاری کا اسے اندیشہ رہتا ہے. یہ تمام محبتیں اللہ نے دل میں ڈالی. لیکن اصل نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ان محبتوں کے سامنے اگر انسان صرف ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر کھڑا ہو جائے کہ جو بھی تقاضا ہو اس کو پورا کرے گا. بیوی کے تقاضے ہیں، کچھ چوچلے ہیں، اولاد کی محبت کے نتیجے میں ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے تعلیم کے لیے دور دراز ان کو جو ہے شفٹ کر دینا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت اور اس کا جو تقاضا ہے اس کے نیچے ہوں تو کامیابی ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. وہ جو طویل لسٹ قرآن حکیم نے دی ہے یہ محبتوں کا معاملہ تھا. باپ دادا کی محبت ہے، بیٹوں بیٹیوں کی محبت ہے، بھائیوں کے درمیان محبت ہے، ازواجکم تمہاری بیویوں کی محبت ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت، وہ بزنس، وہ ٹریڈ جس کے لیے تم نے دن رات ایک کیا، اور وہ محلات جو تم نے تعمیر کیے تھے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر یہ چیزیں کہیں زیادہ محبوب ہو گئیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ موت تمہارا کام تمام کر دے. تو یہ اصل میں جو کسوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بہرحال جو بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس روزے کا اصل حاصل وہ دو روزوں کا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا. ایک روزہ محدود ہے صرف ایک مہینے کے لیے، دورانیہ بڑا مختصر ہے، لیکن دوسرا روزہ ہے کہ جو موت تک جاری رہے گا. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ ایک مہینے کا ٹریننگ پروگرام ہے نا. جس نیکی کی اللہ نے توفیق دی ہے، جس کے لیے آسانی فراہم کی ہے اللہ نے، وہ صرف اس ایک مہینے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اسے کنٹینیو کرنا چاہیے سال کے 11 مہینوں کے لیے. بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو اس مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن ضرور ختم کرتے ہیں. یہ بھی تو ان کی قرآن حکیم کے ساتھ ایک طبی محبت، اس کا ایک مظہر ہے نا. لیکن اگر معاملہ یہ ہوا کہ رمضان ختم ہو کر معلوم ہوا کہ قرآن کو بھی آپ نے جزدان میں لپیٹ کر کہیں بلندی پر رکھ دیا، تو کیا ٹریننگ ہوئی ہماری؟ کوئی صدقات ہیں، کوئی خیرات کا معاملہ ہے، انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نیکی کا 700 گنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لہذا انسان نیکیاں کماتا ہے. لیکن معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور اس کے بعد یہ نیکیوں والا چیپٹر بھی بند. روزانہ تلاوت کا معمول جو جاری رہنا چاہیے، جس صدقات نافلہ جس کا آپ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، وہ جاری رہنی چاہیے.
اور پھر جو سیلف کنٹرول کو آپ نے گویا کہ ایک جو آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، اسے کنٹینیو کر رہنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا میں نے پچھلی مرتبہ صرف حوالہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو بہت اہم باتیں باز کی گئی ہیں اس پر ضرور آپ سے کلام کروں۔ یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے یاد ہے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں اس حدیث کو طبع کرا کر پرنٹ کرا کر لوگوں میں تقسیم کیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے حضور کا، اور یہ آپ نے شعبان کے آخری روز ارشاد فرمایا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر سایہ فگن ہو چکا ایک وہ مہینہ جو بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی برکتوں اور سعادتوں کا حامل ہے، اور اس ماہ مبارک میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، جہاں تک دن کے روزے کا تعلق ہے اللہ نے اسے فرض قرار دیا، لیکن رات میں قیام کرنا، قیام سے عام طور پر قیام اللیل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رات کے آخری پہر اٹھ کر کھڑے ہونا اپنے رب کے حضور، لیکن بہرحال اس کا ایک نظام ہمارے ہاں تراویح کی شکل میں موجود ہے۔ یہ تراویح کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو یقیناً ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ نظام بنا دیا گیا تھا کہ جس میں 20 تراویح جو ہے نماز عشاء کے بعد باجماعت ادا کی جاتی تھی، اور وہ تسلسل ہے سمجھیے تقریباً 1400 برس کا جو چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک رات کے قیام کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی ہمت پر چھوڑ دیا۔ تطوع کسے کہتے ہیں؟ ایک فرض ہے، ایک انسان کے اندر جتنی استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے۔ یہ میدان بڑا وسیع ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں کئی گھنٹے جو ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں اگر شریک رہتے ہیں تو رات کا بڑا حصہ نکل گیا نا اس میں، اور یہی بنیاد بنتی ہے اس بات کی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزہ یہ کہے گا کہ دن میں میں نے اسے اپنی شہوات پر عمل کرنے سے روکے رکھا، اور قرآن یہ سفارش کرے گا کہ رات کو میں نے اسے سونے سے روکے رکھا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رات کا ایک حصہ اس کے ساتھ آپ لگائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں کوئی نفل کام کرتا ہے، کوئی خیر کا کام، جہاں تک خیر کے کام کا معاملہ حضور نے فرمایا رستے میں کوئی اگر پتھر پڑا ہوا ہے کہ اس شخص اگر اس کو ایک طرف کر دیتا ہے تو اس نے بھی نیکی کمائی، یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لینا، یہ بھی نیکی کا عمل ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہر نیکی کے عمل کے عوض اللہ تعالیٰ اسے فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں 70 گنا کا ذکر ہے، ایک اور حدیث میں 700 گنا کا ذکر بھی موجود۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے اگر روزے گرمی میں ہے، کوئی 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، اور کوئی شخص دن کی مشقت بھی کر رہا ہے، کوئی دہاڑی دار اگر مزدور ہے تو وہ اینٹیں بھی ڈھو رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، تو یہ تو معاملہ اس سے پوچھے کہ اس کے اوپر کیا گزرے گا۔ تو یہ صبر کا مہینہ، برداشت۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ،
اور صبر کا بدلہ اللہ کے پاس جنت کی شکل میں موجود ہے، اس کا پختہ وعدہ۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اہل جنت جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غرفات عطا فرمائیں گے، بالا خانے عطا فرمائیں گے جنت میں، ان کے صبر کی وجہ سے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا۔ وہو شہر المواسات، اور یہ مہینہ جو ہے باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر کوئی فاقہ کبھی نہیں گزرتا، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، تو ایک سمپتھی پیدا ہو گئی نا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں بمشکل ایک وقت کی روٹی میسر آتی ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، اور جو شخص بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جہنم سے رستگاری عطا فرمائے گا۔ ایک ہمارے یہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کا ذکر نہیں ہو رہا، اس کا ذکر آگے آ جائے گا کہ یہاں کس روزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے حضور سے سوال کیا، حضور ہم میں سے تو ہر شخص کو اتنی مقدرت نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کا روزہ کھلوا سکیں، اس لیے کہ اس میں بہرحال پیسہ بھی لگتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہوگا تو خرچ کریں گے نا۔ تو دیکھیے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرنے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا، افطار کروانے والے کو، خواہ اس نے روزہ افطار کرایا ہے صرف ایک کھجور پر، چند گھونٹ پانی پر، یا چند گھونٹ دودھ پر۔ گویا کہ صرف وہ لوگ کہ جن کے پاس اللہ نے بہت ہی کسائش دی ہے وہ نہیں، بلکہ بالکل نچلے طبقے کا شخص جو ہے وہ بھی اس کے اوپر گویا کہ قادر ہے کہ وہ ثواب حاصل کر سکے۔ وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تمہارے اندر کتنی محبت ہے اللہ کی، کتنا کچھ عمل کا جذبہ موجود ہے، کتنا کچھ خلوص ہے، تقویٰ کتنا ہے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ، اور جسے اللہ نے دیا ہے اور وہ روزہ افطار کرا رہا ہے اور اس کے لیے پوری طرح اہتمام بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو خاص اجر اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا کہ اللہ اسے میرے اس حوض کوثر سے مشروب عطا فرمائے گا کہ جس کو پینے کے بعد جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسے پیاس تک نہیں کرے گی۔ گویا کہ معاشرے کے جو محروم لوگ ہیں ان کے لیے وہ بات بھی کر دی گئی کہ پانی کا ایک گھونٹ پر روزہ افطار کرا دیجئے، کھجور پر کروا دیجئے، زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے نا، لیکن جن کے پاس مقدرت ہے ان کے لیے اور مزید خوشخبری ہے۔ اس کے بعد آخری الفاظ نوٹ کیجئے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت لیے ہوئے، گویا کہ رحمت کی برسات ہے، چھاجو رحمت برس رہی ہے، اور اس کا ظہور ہم اپنی مساجد میں بھی دیکھتے ہیں۔ کہاں کونے کھدرے سے جو ہے لوگ جو ہیں چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے جب مشکل فجر میں جو ہے 1.5 صف بنا کرتی تھی، معلوم ہوا پورا ہال جو ہے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن چونکہ استقامت نام تھا جس کا گئی ہمارے گھر سے، زیادہ چند ہی روزوں کے بعد جو ہے اس کے اندر فال آنا شروع ہوتا ہے، اور درمیانی عشرہ جو ہے معلوم ہوتا ہے بس 50% لوگ موجود ہیں، پھر آخری عشرے میں پھر ایک مرتبہ گویا کہ پھر معاملہ جو ہے وہ عروج کی طرف جانے لگتا ہے۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت، اور اس ماہ مبارک کا جو وسطی عشرہ ہے 11ویں روزے سے لے کر اور 20ویں روزے تک، وہ اللہ کی مغفرت کا پروانہ ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
اور آخری اشرہ جو ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری اشرہ جہنم سے اپنی گردن کو چھڑانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے میں نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 2 روزوں کا ذکر کیا تھا۔ اس حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس میں بہت خوبصورت تقسیم کی گئی ہے ہمارے معاشرے کی۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف خدا ہے، کچھ تقوی ہے، کچھ ایمان ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو گویا کہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر شاورنگ ہونے لگتی ہیں۔ اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور ہمارے اسی معاشرے میں مسلمانوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے زندگی میں کوئی گناہ بھی ہیں، کوئی معصیتیں بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ اگر پہلے عشرے میں وہ پوری طرح روزوں کا حق ادا کریں اور قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اور ہم مسلمانوں ہی میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو گردن تک گناہوں میں دھسا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت امت مسلمہ کا بڑا عظیم پرسنٹیج جو ہے اس کیٹیگری میں ہے۔ ان کو بھی یہاں ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ بھی اگر رمضان کے آغاز ہی سے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے تقوی کی پوری جو پونجی اللہ نے دی ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے اور قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے جب داخل ہوں گے رمضان میں تو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت حدیث، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اور یہ وہ خطبہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جو شعبان کا آخری دن تھا اس دن ارشاد فرمایا تھا۔ بس آج کی گفتگو اسی حد تک میں محدود رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ابھی تو ہمارے کل 6 روزہ ہے، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے۔ اللہ ہمارے اندر وہ عزم اور ارادہ پیدا فرمائے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان ٹرو سینس ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اور باقی ہے کہ پریس ریلیز کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا صدر زیلنسکی جو یوکرائن کے صدر ہیں کے ساتھ سلوک سب کے لیے مقام عبرت ہونا چاہیے۔ امریکہ کو خطے میں دوبارہ دعوت دینے کے انتہائی سنگین نتائج ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے سفارتی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ دیکھا۔ اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نظر سے نہ گزرا ہو۔ جب صدر ٹرمپ نے یوکرائن کے صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں طلب کیا اور پھر ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں نے ان کی خوب بے عزتی کی، حالانکہ وہ یوکرائن کا صدر تھا۔ یوکرائن کے صدر جس امریکی امداد کی امید لے کر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، نہ صرف وہ نہ ملی بلکہ امریکہ نے اب تک یوکرائن کو دیے گئے تقریباً $350 ارب کی امداد کو جو بطور امداد دی گئی تھی اسے یک طرفہ طور پر قرض میں تبدیل کر دیا۔ گئے تو وہ کچھ لینے کے لیے اور لینے کی بجائے دینے پڑ گئے۔ اس کے بدلے میں یوکرائن کے صدر نے ان کے ملک کے تمام معدنی وسائل بھی مانگ لیے یوکرائن کے صدر سے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج یوکرائن کی یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے تقریباً 30 برس قبل اپنے تمام ایٹمی اثاثہ جات اور میزائل ٹیکنالوجی کو ایک معاہدے کے تحت روس کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان کی نظر ہماری اسی اٹامک انرجی اور وہ جو پاور ہے اس کے اوپر ہے۔ 30 سال قبل یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک معاہدے کے تحت روس کے حوالے کر دیا تھا اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو۔ امریکہ، یورپی ممالک اور روس نے اس معاہدے میں یوکرائن کے دفاع کی ضمانت دی تھی۔ اگر یوکرائن کے پاس ایٹمی صلاحیت آج بھی موجود ہوتی تو روس اس پر قطعاً حملہ کرنے کی جرات نہ کرتا۔ امیر تنظیم نے کہا کہ پاکستان کے سیکولر لبرل طبقے اور NGOز کی جانب سے وقتاً فوقتاً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے
کہ معاشی طور پر تباہ حال پاکستان کو آخر ایٹمی صلاحیت برقرار رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو بیچ کر پیسے کھڑے کرنے چاہیے، یا کچھ ایسی بڑے بڑے جو قرض ہمارے اوپر لوڈ ہوئے ہیں ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے؟ جبکہ دیکھ لیجئے یوکرائن کا جو معاملہ ہوا کہ ان کی پوری ایٹامک ٹیکنالوجی جو ہے اس کو گویا کہ وہ 30 سال قبل اس نے روس کے حوالے کر دی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بالکل صحیح کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن تو بچ سکتا ہے لیکن اس کا دوست ہرگز نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ یہ مارے آستین ثابت ہوتا ہے اور اس کے سب سے بڑے گواہ ہم ہیں۔ لہٰذا امریکہ کی دوست سے دوستی کے خواب دیکھنا بند کر دیں۔ امریکہ کی دوستی نے ماضی میں بھی پاکستان کو صرف نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے قیام بھی اسلام کی بنیاد پر ہوا تھا، اور اس کے بقا کے لیے بھی اسلامی نظام اور اس کا نفاذ لازمی ہے، ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر خاص و عام کو صدر ٹرمپ کی صدر زیلنسکی کے ساتھ سلوک سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔